کی آغوش میں، ماں کی گود میں، جیسے کہ ماں کا انداز ہوتا ہے نا جب پیار کرتی ہے بہت زیادہ اپنے بچوں کو، تو سر زانوں پہ ہے اور ہاتھ کی انگلیوں سے اپنے علی اکبر کے بالوں میں کنگھی کر رہی، العبد المؤید پیشانی کے بوسے والرسول دے۔ اور المسدد جانتی ہیں کیا گفتگو کر رہی ہے المصطفى ماں؟ الامجد میرے لال المحمود تو عمر کے الاحمد اس حصے میں ہے جب ہر اعنی ابو ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے القاسم بیٹے کے لیے محمد۔ چاند سی بہو لے کر آئے، لیکن علی اکبر دیکھ رہا ہے نا کہ یہ اتنا بڑا لشکر تیرے بابا کی جان کے در پہ ہے۔ وعلى روحه ونفسه صبح مجھے اپنی دادی وسحره فاطمہ زہرا کے ووصيه سامنے سرخرو کر دے، سید بس اب ایک ہی خواہش ہے کہ اپنے بابا پہ قربان ہو جا۔ مولا الموالی امام سب سے پہلے المتقین میدان میں چلا علی ابن ابی علی اکبر نے طالب۔ اپنی مادر گرامی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہتے ہیں مادر گرامی جس باپ کا جوان بیٹا زندہ ہو وعلى کوئی اوصیائه مصیبت اس لا کو آ سکتی ہے، سیما بقیت اطمینان رکھیے، اللہ میں فی جانتا ہوں کہ الارض صبح مجھے کیا کرنا۔ روحی وارواح العالمین صبح ہوئی، لتراب مقدم پہلے حملہ عام ہوا جنگ مغلوبہ جس کو میں نے بڑی تفصیل سے پڑھا بھی ہے، بڑی تفصیل سے لکھا بھی ہوا، ایسا نہیں کہ میں ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت بڑی جنگ ہے وہ جو صبح پہلی جنگ ہوئی۔ جب وہ حملہ عام ختم ہوا، جنگ مغلوبہ ختم ہوئی، تن بتن جنگ کی باری ہے، جو سب سے پہلے حسین کی بارگاہ میں آنے والے کا نام ہے علی اکبر۔ بابا اجازت ہے میدان میں جاؤں؟ اور علی حسین نے اجازت دے دی، جاؤ بیٹا۔ لیکن آپ انصاف سے کام لیجئے، انصار حسینی کی موجودگی میں علی اکبر میدان میں جا سکتا ہے؟ صلوات علی محمد وعلی جیسے ہی یہ منظر دیکھا انصار نے سب باندھی، مولا یہ کیسے ہوگا، ابھی ہم لڑے ہی نہیں ہیں، اور شبیہ پیغمبر میدان میں چلی جائے، کیا وہ دکھائیں گے آپ کے نانا کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، علی اکبر میدان میں نہیں جا سکتا جب تک ایک بھی ناصر موجود تھا، علی اکبر میدان میں نہیں گیا۔ انصار نے اپنا وعدہ پورا کیا، پھر علی اکبر آئے، بابا میدان میں جاؤں؟ حسین نے کہا بیٹا جاؤ۔ اولاد جعفر و عقیل سامنے آ گئی۔ There is a whole debate in the Muslim world on امو جان، کوئی کہتا ہے اے our چچا زاد، actions, کوئی کہہ رہا on ہے the چچا actions of جان، human یہ کیسے beings. ہوگا، ہم لڑے ہی نہیں، And there are نہ two ہم نے main تلواریں concepts ماری، نہ amongst our تلواریں Sunni کھائی، brothers. نہ زخم کھائے، نہ And then زخم there is لگا، a school of thought اور علی of اکبر the میدان میں چلا Imamiyya or جائے، Ja'fariyya. کیا وہ دکھائیں گے جا کے جعفر I'll very تیار quickly کو، کیا explain وہ the two دکھائیں گے حیدر schools. کرار کو؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، I started نہیں جانے some of دیا۔ those things yesterday, but I did not explain it. اولاد جعفر و عقیل نے اپنا And I وعدہ wanted to پورا go کیا، on, پھر علی but اکبر آگے بڑھے، بابا I want میدان to میں now جاؤں، کہا explain it جاؤ۔ further so there is no confusion at اولاد all. حسن، So the Imam حسن کے alayhi بیٹے salam صاحب، says, the sixth Imam says, وَحَبَوْتَهُ کبھی علی کے بیٹے بِالسَّعَادَةِ. عباس کے بھائی، نہیں جانے دیا علی اکبر کو۔ You chose him to be fortunate. میں یہی تو کہتا ہوں کہ آپ کی وفا کے، There are two main schools of آپ کے thought that I جذبے touched کے، upon. آپ کی that there محبت are کے، Asha'ira ہمارے and ماں Mu'tazila. باپ بھی قربان، ہم بھی قربان۔ Asha'ira are لیکن اے founded by Abu حسین al-Hasan کے al-Ash'ari. شیروں، Abu al-Hasan al-Ash'ari is basically کاش the آپ میں سے great-grandson of دو Abu Musa تین رک al-Ash'ari. گئے ہوتے، Abu Musa al-Ash'ari was the person chosen as Hakam or اس وقت کے arbitrator لیے رک between گئے ہوتے جب علی Muawiyah اکبر and Amir گھوڑے al-Mu'minin. سے گرے گا، So his great-grandson Abu al-Hasan al-Ash'ari, because of Abu al-Hasan al-Ash'ari, they call اور them حسین Asha'ira. کی دنیا تاریخ ہو So جائے۔ they believe in everything is predestined or Jabariya. آخر اور in علی Urdu اکبر we کو say روکنے والا کوئی مجبور، نہ انسان رہا۔ مجبور پیدا ہوا ہے اور complete compulsion. علی اکبر I hope you will اجازت کے pay لیے حسین نے attention کہا and ماں understand سے this concept. آخری بار So the رخصت کرو، complete اجازت compulsion کرو، is جاؤ۔ like کیسے روکے گا حسین؟ سب کے جنازے تو خود the اٹھا کر fire لائے، لاشیں تو خود اٹھا کر لائے۔ gives heat. ماں There کی is خدمت میں آئے، compulsion between مادر fire گرامی آخری and heat. سلام کے لیے آیا ہوں، آپ کی اجازت درکار ہے۔ دیکھیے کتنے اطمینان آگ سے میں ہیں، ابھی اور بتاؤں گا حرارت آخر میں میں کیا ہوا تھا، جبر علی ہے۔ اکبر کی شہادت کے بعد کیا ہوا۔ آگ مجبور بڑے ہے کہ اطمینان سے کہا حرارت دے۔ بیٹا میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی، جس پھوپھی نے It is پال کے جوان کیا اس کے compelled. پاس ہے۔ Fire is compelled to give مطمئن heat. ہے عمر۔ It is جناب impossible that لیلہ you imagine fire پھوپھی کے خیمے میں without سلام heat. کیا، زینب نے جواب دیا، منہ پھیر لیا۔ That is called کبھی ایسا Jabariya. نہیں ہوا۔ You know, the whole concept of the ہم آئے Jabariyas. ہوں، آپ نے رخ They پھیر لیا، believe that کیا everything علی we اکبر سے کوئی do, خطا ہوئی؟ we are compelled to do انسانی it زہرا from بیٹا Allah تجھ سے subhanahu کوئی wa خطا ta'ala. ہو We have no سکتی free ہے، will. It is complete compulsion. لیکن میں جانتی And ہوں that's the آج تو concept کس of Abu ارادے al-Hasan سے al-Ash'ari. آیا ہے۔ And amongst his students was Wasil علی ibn اکبر، Ata. Wasil ibn تیری Ata جوانی بچانے کے deviated لیے from میں him نے and اپنا left him ہونو and said, I don't محمد کو believe in قربان this. کر۔ And he started his own school. And because he کیسے did میدان میں جانے i'tizal, he left his خلاصہ teacher. کرتا ہوں، That's why his علی اکبر students نے or اپنی his پھوپھی کے سامنے school of thought سوال is رکھ called دیا۔ Mu'tazila. اچھا بس I یہ hope بتا people are دیجئے paying کہ attention آپ so کا far. مرتبہ بلند ہے یا میری And دادی he said, فاطمہ no, زہرا that کا؟ we have complete free will.
It is no compulsion at بیٹا یہ all. تو نے کیسا We have سوال کیا؟ complete free will. This is the time کہاں of میں ادنا سی the کنیز، sixth Imam alayhi salam. کہاں So وہ they are both خاتون in the time محشر، of the sixth Imam. کہاں وہ سید And نساء Wasil ibn Atta عالمین. said that we have complete free will. اچھا تو پھر یہ بھی بتا In دیجیے کہ Arabic, it is قیامت called کے دن میری tafwid. دادی زہرا نے آپ سے پوچھ That Allah لیا، subhanahu wa ta'ala is like a farmer زینب who اپنے planted علی a اکبر seed, کو بچا لیا، میرا and then the حسین farmer قتل left, کر did دیا not گیا. water the plant, did not do anything to bring up that پیار plant, آ گیا and ثانیہ the زہرا plant in کو itself اپنے grew لال and علی gave اکبر fruit. پہ So it is complete گلے free میں will of باہیں human ڈالی beings. علی اکبر Allah کی has no پیشانی role کے whatsoever. بوسے دی. Now, میرے in لال this علی time, the اکبر sixth تو Imam نے was asked, زینب Maula, کو which school do you لاجواب کر support? دیا. Which one do you think is correct? اب نہیں روکے The گی زینب، Jabariyya اب نہیں روکے. لیکن اس کے باوجود حمید بن مسلم نقل کرتا ہے کہ بہت دیر He ہو said, گئی، La کوئی jabra حسین wala کی طرف tafwiz سے آتا walakin al-amru bain al-amrayn. مجھے آگے بھیجا گیا احوال جاننے کے لیے. جب میں Lakin آگے بڑھا al-amra تو bain میں نے دیکھا al-amrayn. کہ خیمے کا Lakin if you پردہ read اٹھتا ہے گرتا ہے، then اٹھتا ہے. amra or lakin, then you can say both. میں اور Amra or آگے بڑھا amru, تو both دیکھا are. ایک جوان کڑیا Lakin جوان al-amra نکلنے کی bain کوشش al-amrayn. کرتا تھا، بیبیاں واپس کے. It is neither complete compulsion nor complete free will, but it is in between the two. That is the teaching of Ahlul Bayt alayhimus salam. بھی ماں If people pay attention, so we Kabhi don't phupi. believe that if a person Koi is bhai ne, evil, kabhi koi choti Allah si made him bachchi aage evil. Allah badhti created ho. him, but Allah did not make him evil. دامن سے لپٹ He, جاتی from ہو، his own بھیا free نہ will, جاؤ chose to be نہ جاؤ، misguided and be evil. مجھے پانی clear? نہیں چاہیے، جو گیا Probably وہ it is not, so واپس I'll have to نہیں explain it آیا. further. When everyone doesn't speak, then I am confused that if I should I رخصت go ہوئے on, علی or some اکبر people have کسی understood طرح. and the others haven't. حسین باغ تھامے Now, کھڑے، please, everyone, pay attention. Many سوار people کرا say دیا علی that اکبر کو، جاؤ Allah had میرے everything لال، in ہم His بھی prior تھوڑی دیر میں knowledge, تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. and Allah's prior knowledge علی اکبر compelled us میدان to کی do طرف what we are روانہ doing. ہوئے، چند قدم سواری چلی Yes, everyone. تھی، احساس ہوا کہ پیچھے That's پیچھے what کوئی some آ people رہا believe. ہے. Prior knowledge of things from Allah اب subhanahu wa جو ta'ala علی does not اکبر نے mean مڑ that کر He دیکھا تو compelled کیا us to دیکھا، do things. بوڑھا باپ For دونوں example, ہاتھوں a سے teacher says کمر in the تھا، classroom that these two students will fail. پیچھے پیچھے چلا. Not that علی I اکبر will اتر آئے گھوڑے سے، compulsorily fail واپس them, مڑے، بابا but کے because ہاتھ I تھام see کر their کہتے ہیں، attitude, they're بابا not hardworking, they're آپ not مجھے coming in the رخصت کر class, چکے they're ہیں، not اگر doing their ایسے میرے homework. پیچھے پیچھے The آئیں گے signs are علی there اکبر that they will کیسے fail the جنگ کرے class. گا، میں The کیسے لڑوں teacher's گا prior میدان. knowledge بس does حسین not نے mean بے that تاب ہو کر علی اکبر کو سینے سے لگا teacher کے بھینچ، imposed failure on the two آنسو رواں students ہو or اور فرماتے compelled میرے the two لال students تیرا to کوئی fail. تجھ جیسا بیٹا ہوتا. Likewise, Allah knew many things from before. Allah knows everything. He's Alim اور اس Khabir. طرح He knows تیروں everything. تلواروں کے But He does زخم not کھانے compel جانا the people. He did ہوتا. not compel Shaitan to do evil. He did not تو compel میری Yazid to کیفیت کو do سمجھ سکتا تھا. what he did. اچھا میرے لال جا، So many people say, جہاں no, you تک ہو can't curse سکے مڑ Yazid. مڑ Many کر Muslims اپنے say, بابا کو why? دیکھتا جا. Because اور it was in his مختصر کیا میں. taqdeer. He was predestined حالت to یہ kill تھی Imam Hussein. حسین کی Did کہ you all میدان میں understand? کبھی دائیں We said, طرف no, دوڑ Yazid رہے killed تھے، Imam کبھی Hussein بائیں of his طرف own دوڑ. choice. Therefore, کیوں؟ there is lanat on Yazid. جس سمت میں Yet everyone- علی اکبر حملہ کرنے جاتے تھے نا، I hope people حسین understand اسی طرف دوڑتے تھے تاکہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے It's سامنے not رہے. necessarily. He's in the. لیکن ایک وقت وہ آیا جب It is not حسین necessary کو that علی I need an اکبر ara. I just نظر need نہیں. people to understand. I'll explain it further. If you شام don't کی understand, I'll سیاہ explain بدلیوں it. میں حسین کا It is important that مبین گہنا I گیا. clarify what I'm saying. So چھپ Allah گیا. subhanahu wa ta'ala, look, Allah حسین نے chose these پکارنا holy شروع کیا، علی personalities اکبر and علی He اکبر made them کس to be طرف ہے؟ infallibles and He chose them جواب to کیوں نہیں be دیتا as علی اکبر high کس as they طرف ہے؟ were. علی اکبر کے But He did کانوں میں not make آواز تو anyone آ an رہی evil. ہے. He created Yazid, لیکن but He علی did not اکبر make کیسے Yazid بتائے an evil بابا person. تیرے Very علی اکبر quickly. کے ہاتھ سے In تلوار Surah گری. Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala says, بابا وَقَالَتِ تیرے علی الْيَهُودُ اکبر يَدُ کی اللَّهِ سپر گر مَغْلُولَةٌ. گئی. And the Jewish people say that بابا Allah's hand تیرے is علی اکبر broken. کا خود گر گیا. چاروں طرف سے I برچیوں translated کے Kitab al-Tawheed, the تلواروں book کے of divine بار unity, into زخموں English. سے چور And علی there is a hadith اکبر in there گھوڑے کی that پشت many پہ Muslims گر came to پڑے، Imam Sadiq al-Islam in Medina اپنی and said, Mawla, باہیں we went to گھوڑے the کے Jews گلے and we میں asked ڈال them, دی. do ابھی you really گرے believe that نہیں Allah's hand تھے. is broken? حکیم ابن And they said, no, we طفیل یا don't believe that سنان Allah's hand ابن is broken. انس آگے So بڑھا، Mawla, this اس verse, ملعون نے Astaghfirullah, پوری is wrong. برچھی The علی Jews don't اکبر believe کے that Allah's hand پہلو is میں broken. اتار. The Imam alayhi said, اب did جو you really اپنی think that بچی Allah کو is saying, واپس implying that کھینچنا the Jews believe that Allah's hand is broken? Allah has a hand and His جوان hand کی is broken. پسلیوں میں And it's, برچھی کا tied in پھل his neck. ٹوٹ کے تو رہ واقعی تم گیا. لوگوں نے یہی سمجھا تھا کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا اور بس اللہ نے مثال اس کے طور پہ زخم ہاتھ کا اسی گردن میں لگنا لٹکا. تھا علی اکبر سے گھوڑے پہ What ٹھہرا does نہ it گیا. mean? What does Allah گرتے mean when He گرتے says that آواز
قالت اليهود يد الله مغلولة. That the Jewish people say that the hand of Allah is broken. اے He said بابا they علی believe اکبر that کا Allah has written your آخری destiny and He cannot سلام change it. حسین کے کانوں سے علی He اکبر has کی written your آواز destiny, He cannot ٹکرائی change it. چلا And کر that's why کہا یا Allah says that they are بنیا believing that علی Allah's الدنیا hand is broken. بعدک His hand is not العفا broken. If He's written your اے destiny, He میرے can change لال it. علی اکبر تیرے جس نے تقدیر بعد لکھی ہے وہ بدل بھی زندگانی سکتا پر ہے. خاک
یہودیوں کا رشک عقیدہ تھا یہ کہ ہے کہ اس جلتی نے ریت پر گر اللہ پڑے نے تقدیر حسین، لکھ دی ہے اور اب اپنے وہ آپ بدل کو نہیں سکتا. تو سنبھالا اللہ نے کھڑے فرمایا یہودی ہوئے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا چلنا ہاتھ چاہا ٹوٹا ہوا نہ ہے. چلا گیا. اگر اگرامی بہت سے یہودی رہ باعث مسلمان ہوئے جب حسین سے نہ چلا اور گیا انہوں نے تو وہی زانوؤں کے یہودی بل، عقیدے پیغمبر سے ہاتھوں کے نسبت دے کے بل مسلمانوں میں اپنے رائج کر دیے. وجود کو جلتی I hope ریت people پر understand that. گھسیٹ رہے اور Many Jewish پکارتے rabbis جاتے ہیں converted. علی I didn't اکبر even علی mention the اکبر. names. تیری I آواز نے quote. میری بینائی چھین لی، But I will not. مجھے I leave that for you راستہ to do the نظر research. نہیں Which آتا. rabbis converted? Their میرے names are لال mentioned کس in طرف books. گرا ہے Many rabbis آواز converted. دے کہ Yehudi mullah حسین converted. تیرے سرحدی پہنچ. And these are called نہ جانے کس Israeliyat. طرح ٹھوکریں Yes. کھاتے ہوئے Israeliyat means حسین the پہنچے علی اکبر teachings کے of the Bani سرحدے. Israel they دیکھا brought رمق into جاں Islam باقی in ہے، the name of the سر Holy اٹھا Prophet, کے after the Holy زانوں پہ Prophet. رکھا، رخساروں پہ رخسار رکھ Now, دیے. میرے the لال Imam علیہ آنکھیں السلام gave a کھول، proof from the Holy دیکھ Quran. بابا آیا ہے، He said, دیکھ يَمْحُ بابا اللَّهُ آیا مَا ہے. يَشَاءُ علی اکبر وَيُثْبِتُ علی اکبر نے وَعِنْدَهُ آنکھیں أُمُّ کھولی، الْكِتَابِ. بابا کو سلام کیا. Whatever Allah حسین نے wants جواب to دیا، پوچھا میرے لال کس remove حال میں ہے. علی اکبر or rub فرماتے ہیں out, he بابا rubs it نیزے out. کی And ہنی whatever he ٹوٹ کے wants to کلیجے میں state, he states it. And he has the بہت mother of the اذیت books, میں ہو، meaning he can بہت change your destiny. تکلیف میں ہو. اللہ اب جو میں چاہے کہتا محو ہوں کر دے، حسین نے جو کہہ چاہے دیا ثابت ہوگا کر دے، اچھا میرے اس کے لال پاس ام یہ الکتاب ہے. امتحان بھی لے گا، تقدیر وہی لکھتا حسین ہے، یہ وہی بدل امتحان بھی دیتا دے ہے. گا. علی اکبر کو بدلتا جلتی کب ہے؟ ریت اسے پر پتا ہوتا لٹا ہے یہ دیا، توبہ کر لے گا، دونوں یہ آدمی زانوں توبہ، ریت پر، یا مثال ایک کے طور پہ اس ہاتھ کو علی دعا لگے اکبر گی، کے ماں کی سینے دعا پر، ہے، یہ صلہ رحمی دوسرا کرے گا. کلیجے میں یہ برچھی کا سارے پھل کام ہیں جس سے نکالنے انسان کے کی لیے. تقدیر بدل مجھے جاتی ہے. یقین ہے کہ جب نانا چھوٹے بھی آ چھوٹے گئے کاموں ہوں گے، سے ہم جیسے بابا بھی آ گنہگاروں کی گئے ہوں تقدیر گے، بدل جاتی ہے. بھائی بھی آ گئے ہوں گے. ارے تو دکھیاری پھر ماں تو بڑی بڑی مدینے سے ہستیوں کے ساتھ کہنے سے ساتھ کیسے چلی آ تقدیر رہی نہیں ہے بدل نا، سکتی. چلی آ رہی پتہ ہے، نہیں میرا جملہ کوئی پہنچا ہے کہ نہیں بعید پہنچا. نہیں. حسین نے حضرت بابا کو گرامی بڑی دیکھ کر عظیم کہا ہستیوں کے کہنے اچھا سے تقدیر بابا بدل اب جاتی ہے. یہ جو بتاؤ آپ کہتے ہیں، ابھی خیبر کا برادر تن دعا کر رہے تھے اکھاڑنا کہ غازی مشکل عباس میں ہے مثال کے طور پہ اپنی یا زیارت علی پہ بلا اکبر لیں. کے کلیجے سے گرامی برچھی کا پھل یعنی جب پھینک. ہم گنہگار لوگ دعا مانگتے ہیں، ہمارے اللہ والدین اکبر کیسے ہوتے کہا، ہیں، ہمارے جیسے برچھی ہوتے کا ہیں، پھل ان کھینچا، کی دعاؤں سے بھی کلیجہ ہماری تقدیر ساتھ آ بدل گیا. جاتی ہے. علی اکبر کا آپ دم صدقہ نکل گیا، نکالتے ہیں، آپ کا ساری پیسہ آپ ہی کا طاقت ہے، جمع کی. آپ ہی کے گناہ ہیں، حسین آپ نے ہی کے علی صدقے اکبر سے کے آپ کی لاشے تقدیر کو بدل اٹھا جاتی ہے. لیا، اٹھا تو تو پھر کیسے لیا، ممکن ہے چلا وہ نہ ہمیں گیا دعا دیں اور حسین سے. تقدیر نہ پھر بدل جائے؟ واپس جلتی ریت کیسے پہ ممکن ہے لاشے کو اولاد نہ لٹایا، ہو، ان کے کہنے سے دونوں اولاد مل ہاتھوں سے جائے؟ سر تھام کے اگر یہ بیٹھ جملے گئے پہنچ جائیں حسین. تو علی it is very اکبر important that we مجھ سے understand. So تیرا Allah says لاشا نہیں وَحَبَوْتَهُ, اٹھ. the sixth Imam says وَحَبَوْتَهُ بِالسَّعَادَةِ, گنج شہیدہ کا رخ that you کر کے have آواز دی میرے chosen شیروں، مجھ the سے Imam علی Hussain اکبر al-Islam کا to have لاشا نہیں prosperity. اٹھتا. He is خیموں سعید, کا رخ he کر is کے lucky, he is آواز دی، fortunate. تو اب اطفال یہ بنی تقدیر جو ہے وہ ہاشم اللہ کے آؤ، ہاتھ میں ہے. ہم میری قضا و قدر مدد کو کرو. مانتے ہیں، مجھ سے علی اکبر کا لیکن ہم یہ لاشا نہیں کہتے نہیں کہ ہم اٹھتا. مثال کے طور پہ اب خیموں سے میری تو جیسے حسین بہت سے کی لوگ کہہ دیتے ہیں آواز میری تو ٹکرائی، قسمت ہی خراب ہے، خیموں کے مولانا میری پردے تقدیر خراب اٹھنا ہے، شروع میرا ہوئے. تو مستقبل چھوٹے نہیں ہے. چھوٹے بچے جس واہ اللہ نے تقدیر حسینہ لکھی ہے واہ وہی تقدیر حسینہ بدل کہتے دیتا ہے. دوڑے قتل گاہ کی یہ میرے طرف. جملے پہنچ ادھر رہے ہیں، اب clear ہو حسین گیا نے ہے؟ اپنے دونوں کیا میں آگے بڑھ ہاتھ جاؤں؟ علی اکبر کے ہیں نا لوگ؟ بازوں میں ڈالے، آدھا کمپلشن دھڑ محسوس نہ اٹھا کریں. اگر لیا آپ لوگ تھوڑا اور سا اس ساتھ دے دیں طرح گے نا تو میرے لیے ایزی ہو گھسیٹتے جائے ہوئے گا. علی اکبر کے آپ لوگوں سے اس لاشے لیے کو پوچھتا ہوں کہ لا باقی لوگوں رہے کو سمجھ تھے میں نہیں آیا تو کہ اگر آپ علی بتائیں گے اکبر میں اور کے ایکسپلین کر قدموں دوں سے گا. ریت پر کلیئر ہے نا؟ لکیریں بنتی جا ادھر رہی گرامی تھی. میں اردو پہ آ بچے جاؤں یا انگریزی پہنچ میں گئے، کنٹینیو کروں؟ بچوں کی مدد سے علی اکبر کا 7-8 لاشا لوگوں نے اردو خیمہ کہہ دیا، گاہ باقی میں لوگ انگلش والے پہنچا. چپ ہیں. بیویوں نے حلقہ کیا، ماتم شروع اب کیا علی اکبر کا. اب اگر آپ تھوڑی سی ثانیہ توجہ کر لیں گے زہرا تو نے یہاں پہ چاروں اللہ طرف سبحانہ و نگاہیں تعالیٰ، دوڑائیں. دیکھیں علی ہر اکبر ہمارے کی پاس جو ماں نعمت ہے وہ اللہ کی دی لیلا ہوئی ہے، نظر ہدایت نہ اللہ کی دی آئی. ہوئی. فضا سے یہ کہا لیکن جتنی فضا برائیاں جا، ہیں وہ ہماری علی اپنی اکبر ہیں. کی ماں کو تو لے All the کر good آ. that we have, ما عزاداران اصابکم حسین اب من جو مصیبت فضا فمن ام انفسکم. لیلا کے جو خیمے کچھ بھی میں اب آپ کے پاس پہنچی all ہے the تو problems and the عجیب sins منظر that we دیکھا have تھا. is from our ام own لیلا selves, but all the کبھی guidance is خیمے from کے Allah. جو ستون نعمتیں سے ہیں وہ اللہ ٹکرا کی طرف رہی سے ہے، کبھی نہیں. ستون سارا سے مجمع نہیں ہے. ٹکرا رہی تھی. میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، تھوڑی سی اور جاتی وضاحت، تھی تھوڑی سی توجہ کر لوگوں لیجیے گا. بہت لوگوں بزرگ مجھے مفسر خیمے کی کا مثال ہے. دروازہ You know, نظر all نہیں the light آتا. on earth ارے مجھے is راستہ
from the sun. बताओ मुझे Is it अपने not? अली अकबर के लाश All the light on earth is from the sun. But all the darkness on earth is not from the sun, because sun only has light. Sun does not have darkness. Sun only has light. So all the darkness on earth is because of the earth itself. Please. So all the light, this is the earth and this is the sun. All the light on earth is from the sun, because sun has light. So all the light on earth is from the sun. But the darkness is because of the earth itself, because it's not facing the sun. So when the earth rotates, it turns away from the sun and it becomes dark. So all the bounties and the beauties are from Allah subhanahu wa ta'ala.
And all the evil is from our own selves, because we have turned away from Allah subhanahu wa ta'ala. أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Wherever you turn, you will find Allah. But we close our eyes and don't see Allah subhanahu wa ta'ala. You see, in Muharram and Safar, your iman is higher. Why? Because of Imam Hussain alayhi salam. You see, these holy personalities are Wajhullah. Yes, in Kitab al-Tawheed. So, جب آپ اللہ کا رخ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو نعمتیں ملنے لگتی ہیں. روشنی اللہ کی طرف سے ہے, نور اللہ کی طرف سے ہے. ظلمتیں, تاریکیاں, برائیاں ساری ہماری اپنی ہیں. اللہ کے پاس صرف خیر ہے, شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. Everyone, let me explain. You know, all the good is from Allah and all the evil is from our own selves. Shar is from ourselves. Khair is from Allah. Allah only has khair. But when Allah says that He will misguide you, or He will, for example, give you some evil or something like that. No. Please everyone pay attention. Allah only guides you. When you don't accept the guidance, then you have rejected the guidance. And therefore Allah withdraws the guidance. He does not misguide you. He withdraws. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں نے بہت سی مثالیں دے دی ہیں. He withdraws the guidance. Likewise, مثال کے طور پہ, you know, I give my ring. I'm not going to. It's only an example. I give my ring to one of the children and he looks at it and he throws it away. What will I do? I'll pick it up and take it. Allah sent us guidance. When you don't accept it, Allah takes it back. Allah does not misguide you. He withdraws the guidance. میں نے اتنا وضاحت کر دی ہے. اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا, اللہ صرف ہدایت دیتا ہے. جب آپ ہدایت قبول نہیں کرتے, اللہ ہدایت روک لیتا ہے. جب وہ ہدایت روکتا ہے, شیطان کو پتہ چل جاتا ہے اب یہ میرا ہے. اللہ نے ہدایت وڈرا کر لی ہے, اب یہ میرا شکار ہے, جتنا جہاں مرضی لے جاؤں, کیونکہ اب اس اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت نہیں آئے گی. تو اللہ گمراہ نہیں کرتا, اللہ ہدایت وڈرا کر لیتا ہے. یہ میرے جملے پہنچ گئے ہیں. عزیزان گرامی, یہ صحت اللہ کی طرف سے, ہر نعمت اللہ کی طرف سے, برائیاں آپ کی اپنی ہیں. اللہ کے پاس ہے ہی خیر, شر ہے ہی نہیں. توجہ, اللہ کے پاس شر نہیں ہے, شر ہمارا اپنا ہے. ہم برائیوں کے اندر خود چلے جاتے ہیں. ہم خود دیکھتے ہیں سامنے حسین ہے, پھر بھی کوئی یزید کی طرف چلا جائے تو گمراہ ہو جائے گا. میں نے اتنی وضاحتیں کر دی ہیں, اگر نہیں سمجھا سکا پھر مجھے کل میں بتائیے گا اور وضاحت کر دوں گا. عزیزان گرامی, یہ ساری میں مثالیں دے رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے صرف اور صرف ہدایت ہے, اچھائی ہے, نور ہے. یہ ساری کی ساری برائیاں ہماری اپنی ہیں جب ہم اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہیں کرتے. عزیزان گرامی, ہادی اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اللہ ہادی بھیجتا ہے, شیطان کو اللہ نے نہیں بھیجا. اب بہت سے ہمارے مسلمان کہتے ہیں نہیں, خیر شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں, شیطان کو اللہ نے بنایا, اس کا مطلب اللہ نے گمراہ کر دیا. نہیں, اللہ نے شیطان کو شیطان نہیں بنایا, اللہ نے اسے خلق کیا, اس نے خود چوز کیا شیطان بنوں, گمراہ کروں. اتنا وہ گمراہ کر رہا ہے. دیکھیں, اب ہم کوئی بھی مسلمان کہتا ہے کہ بھئی مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا تو میں نے گناہ کر لیا. اگر شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈال کے گمراہ کر سکتا ہے تو کیا اللہ دل میں ہدایت نہیں ڈال سکتا؟ اللہ کا ہادی برحق کیا ہدایت نہیں ڈال سکتا؟ اللہ بھی ہدایت بھیجتا ہے, ہادی برحق بھی ہدایت بھیجتے ہیں. تو اب مولا حسین علیہ السلام اس زمانے میں بھی ہدایت کر رہے ہیں. حضرات گرامی, ہدایت انہی کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, ہادی اللہ کی طرف سے. میں وَحَبَوْتَهُ, یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے بِالسَّعَادَةِ, یعنی چھٹے امام فرما رہے ہیں وَحَبَوْتَهُ بِالسَّعَادَةِ, اور وَاجْتَبَيْتَهُ بِطِيبِ الْوِلَادَةِ. وَاجْتَبَيْتَهُ اجتباء سے مجتبا بنتا ہے, اور اللہ نے چن لیا ہے انہیں پاک ولادت کے لیے, یعنی اللہ نے انہیں مجتبا بنایا ہے. اب پتہ چلا مصطفیٰ اللہ بناتا ہے, مرتضی اللہ بناتا ہے, مجتبا اللہ بناتا ہے. یہ اللہ اکبر, آج میں انشاءاللہ گھنٹے سے پہلے ختم کر دوں گا, مجمع میرے ساتھ رہے. تو عزیزان گرامی, یہ مجتبا بنانا بھی اللہ کا اجتبا لکم الدین. اللہ فرما رہا قرآن میں, اس نے دین کو مجتبا بنایا ہے. اصطفیٰ لکم الدین, اللہ نے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے. ارتضیٰ لکم, یہ قرآن کی آیات ہیں, اس نے دین کو مرتضیٰ بنایا ہے. تو اب اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ نے دین کو مصطفیٰ بنایا,
مصطفیٰ یعنی چن لیا، ارتضا بنایا جس سے اللہ راضی ہے. رضی اللہ میں مرتضی میں یہی فرق ہے. رضی اللہ جو اللہ کو اپنے یا علی، رضی اللہ وہ جو اپنے فعل سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. مرتضی وہ جس سے اللہ پہلے سے راضی ہو. جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ تو اب اللہ فرما رہا ہے، دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، دین مصطفیٰ ہے، چن لیا اللہ نے، اجتبا چن لیا. مرتضی اللہ پہلے دین سے راضی ہے. میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں. یہ آیت آئی، بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں، آپ اہل علم ہیں، مجھے معلوم ہے. جب پیغمبر نے کہا نا یعنی من کنت مولا فہذا علی مولا، تو آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب رسول خدا نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا، تو اللہ نے فرمایا آج دین کامل ہو گیا، نعمتیں اتمام پہ پہنچی، اور آج اللہ تمہارے دین اسلام سے راضی ہے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. عزیزان گرامی، اللہ دین سے تب راضی جب اس میں علی کی ولایت ہو. جب اللہ دین علی، اللہ جب دین سے راضی نہیں ہے، اگر اس میں علی کی ولایت نہ ہو تو کوئی رضی اللہ بغیر علی کی ولایت کے کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ یہاں جگہ جگہ اللہ نے کہہ دیا ارتضا، مجتبا، مصطفیٰ. اب ایک رہ گئے تھے مولا حسین، تو پھر خواجہ نے کہہ دیا دینس حسین. اب شاید بات پہنچ گئی ہو. عزیزان گرامی، بطیب الولادہ، یہ جو جگہ جگہ پہ آیا کہ آپ کا شجرہ، آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، یہ جملے اگر تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں گا تو ایک ہماری بہت بڑی کتاب ہے عقائد کی اور عرفان کی، معرفت کی بہت بڑی کتاب، فی الخلافت والولایہ، مصباح الہدایہ، خمینی کتاب ہے مصباح الہدایہ فی الخلافت والولایہ، ولایت کے موضوع پہ بہت بڑی کتاب ہے. اس میں عطا اللہ خمینی نے ایک جملہ لکھا بہت پیارا، مجھے بہت زیادہ پسند ہے، کہ یہ جو جگہ جگہ آپ پڑھتے ہیں بطیب الولادہ، پاک ولادت، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چنا ان کو، اور جگہ جگہ پہ کہتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہ، آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. تو عزیزان گرامی، وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ معصوم کی روایت ہے، یہ جو انوار چلے تھے جناب آدم سے، یہ 14 کے نور نہیں تھے، 13 کے نور تھے. یہ 13 کے انوار تھے جو جناب آدم سے چلے. جناب عبد المطلب کے پاس پہنچنے کے بعد یہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. نور رسالت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا، نور امامت جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا. رسول خدا کا نور جناب عبداللہ کے پاس، 12 اماموں کا نور جناب ابو طالب کے پاس. ایک نور ایسا تھا جسے اس دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا ہوا. معراج مقدمہ ہے آمد جناب سیدہ کا. آپ نے کئی روایات سنی ہوں گی کہ جب گئے جنت میں تو جناب جبرائیل نے ایک سیب دیا تو کہا کہ یہ سیب، اس میں فاطمہ کا نور ودیت کیا گیا ہے. عزیزان گرامی، ایک نور اتنا پاک تھا کہ پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا اس نور کو لانے. اگر میرے جملے پہنچ جائیں تو عزیزان گرامی، یہ جو طیب ولادت ہے، علامہ مجلسی کی عقائد کی کتابیں آپ کو پتا ہے کہ ہماری شیخ مفید، شیخ طوسی اور سید مرتضیٰ کی ہیں، لیکن شیخ مفید کی سب سے زیادہ کتابیں عقائد کے اوپر ہیں. شیخ طوسی کی جو ہماری کہہ لیں کہ 4 جلدوں کے اوپر ان کی یہ پوری کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے. اور پھر بعد میں علامہ محمد باقر مجلسی، کیونکہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کی حق الیقین. ان کے علاوہ اگر کتابیں جو عقائد کے اوپر ہیں بہت سے علماء نے لکھی ہیں، لیکن فیض کاشانی، یہ 4 بہت بڑے نام ہیں ہمارے یہاں عقائد کے اندر. انہوں نے اس بات کو لکھا ہے، میں پیش کر رہا ہوں اگر سننا پسند فرمائیں گے. عزیزان گرامی، یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو ائمہ علیہ السلام کے اجداد، یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ باپ کی طرف سے جناب آدم تک سب کے سب با ایمان ہوں گے، حلال زادے ہوں. میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن بھی لیا. والد کی طرف سے تا حضرت آدم سب کے سب حلال زادے بھی ہوں گے اور با ایمان ہوں گے، کوئی بھی کافر نہیں ہوگا. مولا امیر نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جب جب رسول خدا کا شجرہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا، جو افضل و اشرف تھے وہ اجداد رسول خدا تھے. عزیزان گرامی، جہاں جہاں پہ شجرہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے تو افضل ترین، اور ماں کی طرف سے 5 نسلوں تک حلال زادہ ہونا شرط ہے.
میں پتہ نہیں اس کو کتنا کھول کے پیش کر سکتا ہوں. حق الیقین کے اندر یہاں پہ علامہ محمد باقر مجلسی نے اس کو لکھا ہے. حق الیقین علماء اس کتاب کو بہت اہمیت دیتے ہیں. 2 جلدوں پہ ہے کیونکہ علامہ مجلسی نے اپنے 73 کی ایج میں ان کا انتقال ہوا. انتقال سے 1 یا 2 سال پہلے اس کتاب کو تالیف کیا ہے. یعنی ساری کتابیں جو حدیث پہ لکھ چکے تھے سب کچھ دیکھنے کے بعد اسے لکھا ہے. پتہ نہیں میرا جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا. تو اس لیے اس کتاب کی بہت زیادہ اہمیت ہے. وہاں پہ لکھا ہے کہ اجداد. اب یہاں پہ ہمارے مسلمان بھائیوں سے اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں نہیں نبی کے والدین کافر ہو سکتے. ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کافروں کے گھر میں نبیوں کو نہیں بھیجتا. کافروں کے گھر میں نبی پیدا نہیں ہوتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. بہرحال اب اس کی مجھے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں. میرے خیال میں اس پہ مجالس ہو چکی ہیں یا کہ آگے بڑھ سکتا ہوں میں. اب یہ جب آپ لوگ بسم اللہ 2-4 لوگ بولتے ہیں نا بالکل دل ٹوٹ جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں بسم اللہ نہیں. میجورٹی بولے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں آگے بڑھ جائیں، ہمیں سمجھ میں آ گیا. اگر کہیں گے میں وضاحت کر دوں گا، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. میں بالکل کلاس روم کے ایٹماسفیئر لے کے چل رہا ہوں. یہ کراچی نہیں ہے، میں بہت آرام سے بول رہا ہوں. تو اگر کوئی بھی چیز نہیں ہوگی میں وضاحت کروں گا. عزیزان گرامی صرف حضرت ابو طالب کا معاملہ نہیں ہے، انبیاء سارے انبیاء کا معاملہ ہے. معصوم کے کبھی بھی ماں باپ کافر ہو ہی نہیں سکتے. عزیزان گرامی اللہ تو کسی کافر کی گود میں نبی کو بھی پروان نہیں چڑھاتا. جناب موسیٰ کو پالنا تھا تو پہلے جناب آسیہ کو بھیجا تاکہ کافر یہ نہ کہے مجھے جہنم میں کیسے بھیجے گا، میں نے تو تیرا نبی پالا تھا. اللہ نے فرعون کی گود میں نہیں پالا جناب موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت آسیہ کی گود میں پالا. جب ایک چھوٹے نبی کو پالنا تھا تو جناب آسیہ کی ضرورت. اور اگر سید الانبیاء کو پالنا ہو تو وہاں صرف مومن نہیں چلے گا، کسی کل ایمان کا باپ چاہیے ہوگا. حضرت گرامی ہمارا یہ عقیدہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد آزر والد نہیں تھے. حضرت گرامی ابت، یعنی اسلام یہ جو کہا جائے والد اور ابت ہے، یہ لفظ 2 الگ الگ ہیں. والد باپ کو کہا جاتا ہے، ابت کسی بھی بزرگ کو کہا جاتا ہے. یہ میں ایک بات کہہ دوں گا بہت معذرت کے ساتھ، کسی کو بھی اس کو گستاخی نہ لگے. ہمارے ہاں بھی اس وقت بہت سے ایسے لوگ آ گئے ہیں شیعوں کے اندر بھی جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے. قرآن میں کہاں ہے؟ جس نے سب سے پہلے کہا تھا نا کتاب کافی ہے، سب سے پہلے وہی علی کے در پہ آیا تھا. اس نے کہا یا علی یہ قرآن میں کہا. مولانا کہا تو نے تو کہا تھا قرآن کافی ہے. کہ نہیں مجھے نہیں مل رہا ہے. تو مولانا نے فرمایا اس جگہ پہ. کہا یا علی یہ تو میں نے پہلے پڑھا تھا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آپ کو کیسے سمجھ میں آیا؟ اب پتہ چلا قرآن جب وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے تو اپنا حق کھول دیتا ہے. عزیزان گرامی یہ جو میں پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر جو ہم یہ تصور بہت سے لوگ نہیں قرآن کافی، ہر چیز قرآن سے آپ ثابت کیجئے. تو عزیزان گرامی قرآن کی آیات کی تفسیر اگر آپ آل محمد کو چھوڑ دیں گے سمجھ میں نہیں آئے گی. نہیں میں پھر تو اس کی وضاحت کروں. آج ہمارے بہت سے بعض شیعوں نے کہہ دیا حضرت آدم علیہ السلام معاذ اللہ استغفر اللہ معصوم نہیں تھے، یا حضرت یعقوب سے متعلق. اب میں نام نہیں لوں گا ان علماء کے. کاش یہ جتنے اعتراض کرنے والے ہیں انہوں نے ساری کتابیں نہ پڑھی ہوتی، صرف سید مرتضیٰ سید رضی کے جو بڑے بھائی ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کمپائل کی، ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ کی تنزیہ الانبیاء پڑھ لی ہوتی. اس ایک کتاب میں سارے جواب موجود ہیں. جو عصمت انبیاء پہ سوال اٹھائیں تو خدا کی قسم معصومین نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ یہ معصوم ہیں. عزیزان گرامی شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی معصوم ہے، اور معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ ان سے سرزد نہیں ہو. تو اب یہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اگر کہیں گے تو انشاءاللہ ایک آدھ دن آگے اس کی وضاحت کر دوں گا. عزیزان گرامی اب یہاں پہ آئیے وجعلتہ سیدا من السادہ. اب اسی کی جملے کی وضاحت میں سیدا من السادہ، سادہ جمع ہے سادات جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں، یہ عربی سے لیا ہم نے. سید کی جمع سادات. اور چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ تو نے حسین کو سیدوں میں سے ایک سید بنایا ہے. سید یعنی سردار، ماسٹر. سید یعنی ماسٹر. اب حدیث نبوی ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، اور المستدرک علی الصحیحین میں بھی، حاکم نشاپوری نے. یہ ساری کوئی کتابی شیعہ کتاب نہیں ہے جو میں نے حوالے دی ہیں. تو سرور کائنات نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. سیدہ یعنی سیدان ہیں، سید ایک، سیدان یا سیدین دو، اور سادات جمع. توجہ ایسا کہ جب جناب سیدہ تشریف لائی ہیں نا مسجد نبوی کے اندر، جب بی بی کا باغ فتح چھین لیا گیا
تو بی بی نے آنے کے بعد کہا کہ باغ فدق میرا ہے. فوراً نہیں کہا, پہلے خطبہ دیا طویل ہے, اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ باغ فدق میرا. توجہ سارے مجمع کی, میں فدق نہیں پیش کر رہا, مجھے سید من السادہ کی تفسیر کو پیش کرنا ہے, وضاحت پیش کر رہا ہوں. تو بی بی نے فرمایا کہ بھئی باغ فدق میرا. حکومت نے کلیم یہ کیا کہ اگر باغ فدق آپ کا ہے تو آپ گواہ لے آئیے, bring us a witness and I will give it to you, we'll accept. بی بی نے فرمایا مجھے تو وٹنس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ باغ فدق میرے پاس ہے. پیغمبر نے لا دیا ہے, لا آف پوزیشن, اسے عربی میں کہتے ہیں قاعدۃ الید, ید کہتے ہیں ہاتھ, ید اللہ, علی اللہ کا ہاتھ ہے مثال, ید کہتے ہیں ہاتھ کو. تو اب وہاں پہ بی بی نے فرمایا قاعدۃ الید. اب یہ بھی بہرحال اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بی بی فرما رہی ہیں ہمارے پوزیشن میں ہے باغ فدق, ہمارے پاس ہے, قبضہ ہمارا ہے. اردو میں کہتے ہیں قبضہ ہونا. توجہ, عربی میں یہ قاعدۃ الید, انگریزی میں کہتے ہیں لا آف پوزیشن. The British gave this law to the whole world and the British took this law from Islam. The law of possession. مثال کے طور پہ یہ امامہ میرے پاس ہے, I have the possession of this امامہ. اگر کوئی آدمی کہتا ہے یہ امامہ میرا, اسے وٹنس کی ضرورت ہے, مجھے نہیں ضرورت, کیونکہ پوزیشن میرے پاس ہے. نہیں ہے مجمع, کلیئر ہو گیا؟ امامہ میرے پاس ہے, میرے سر پہ, مجھے پورا آ رہا ہے. مثال کے طور پہ کرتا جس کو پورا آ جائے اسی کا ہے. میں اس میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں. مولا نے خود کہا ہے خلافت کا کرتا میرا ہے. دیکھیں کرتے کی مثالیں بہت ہیں, میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. جناب یوسف کا کرتا, تو کرتا اس جگہ پہ 3 مرتبہ سورہ یوسف میں کرتا آیا ہے. چلیں بھئی 3 ہی مرتبہ آیا ہے, کہیں گے تو وضاحت کروں گا, نہیں تو میں آگے بڑھ جاؤں گا. بھائی بھی کرتا لے کے آئے تھے, جاؤ بے دمن کذب, جھوٹا خون لگایا. اللہ بھی کہہ رہا ہے بے دمن کذب, جھوٹا خون لگایا. خون نہیں تھا یوسف کا, کسی جانور کا خون لگایا کہ بھیڑیا کھا گیا, یہ خون لگا ہوا ہے. کرتے پہ خون تھا. توجہ, پھپھی بھی کہتی تھی, جناب یوسف علیہ السلام کی پھپھی بھی کہتی تھی کرتا پہن کے دکھاؤ. یہ کسے کرتا پورا آئے گا؟ یہ میرے دادا ابراہیم کا کرتا ہے. میرے بابا اسحاق نے فرمایا تھا جسے پورا آئے گا وہی نبوت کا وارث ہوگا. سارے بھائیوں کو پہنایا, جناب یعقوب کے سارے بیٹوں کو, پورا نہیں آیا. کہا یوسف اب آپ کی باری. چھوٹے سے جناب یوسف کرتا پورا آ گیا. اب بھائیوں نے, یہودا نے, لاوی نے, سب نے کہا کیسے ممکن ہے, ہم جوان ہیں, ہمیں کرتا پورا نہیں آ رہا. یوسف بچہ, انہیں کرتا پورا آ گیا. اب پتا چلا کرتا بھی عام کرتا نہیں تھا, وہ عصمت پہچانتا تھا. اسی لیے مولا علی نے بھی فرمایا خلافت کا کرتا میرا ہے. یہ میری باتیں بہت نہیں جانے گرامی. تو ابھی جانے گرامی جو میں مثال دے رہا ہوں, میری بحث ابھی تک ذہنوں میں ہے, سید من السادہ. تو بی بی نے کہا کہ ہمارے پاس پوزیشن ہے, پوزیشن باغ فدق کی بات ہمارے پاس ہے. وی ہیو دا پوزیشن آف باغ فدق, ہمارے پاس قبضہ ہے, ہمیں تو وٹنس کی ضرورت نہیں, وٹنس تو تجھے چاہیے. توجہ, جو ہاری تھے نا, ہاری سمجھتے فارمرز, جو work, the farmers that were working in Bagh Fadak, they came to the house of Imam Ali alayhi salam, knocked on the door. Janab Sayyidah came behind the door and said, what's the problem? They said, Bibi, we've been thrown out. By whom? The government throws out and they've taken your Bagh Fadak. It's about 2 hours drive from Medina. خیبر کی طرف جائیں گے تو راستے میں فدق آتا ہے, 1.5 سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے مدینے سے آج بھی. تو کہا کہ کس نے, کہ حکومت نے نکال دیا. ابھی بھی آئیں اور آنے کے بعد کہا بھائی باغ فدق ہمارا ہے. تو حکومت نے, گورنمنٹ نے کہا کہ آپ گواہ لے آئیے, ہم آپ کو باغ فدق دے دیں گے. بی بی نے کہا مجھے گواہوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, وٹنس چاہیے ہی نہیں, کیونکہ ہمارے پاس ہے. تم چھین رہے ہو, تم گواہ لے کے آؤ, تم بتاؤ کہ فدق تمہارا, تو تم وٹنس لاؤ. اس نے کہا نہیں, میں تو وٹنس نہیں لے کے آؤں گا, وٹنس آپ ہی لے کے آئیں گی. تو بی بی نے کیا کیا, توجہ مجمع کی, بی بی نے کہا کہ علی میری وٹنس ہے. گورنمنٹ نے کیا کہا, علی تو آپ کے شوہر ہے, ہی از یور ہسبینڈ, we will not accept his witness. بی بی نے سوال کیا, کیا اللہ کے قرآن میں لکھا ہے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ Does the book of Allah say that the witness of the husband for wife is unacceptable? The government said, no, it does not say, mention in the Holy Quran. The Quran doesn't say that the husband cannot be a witness for the wife. Then she asked, she said, did my father Rasulullah say this? That the witness of husband for wife is unacceptable?
کیا حدیث میں آیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس حدیث میں بھی نہیں ہے. تو قرآن و حدیث کا معاملہ تو وہیں سمجھ میں آ گیا. وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں، تو قرآن و سنت دونوں میں نہیں ہے کہ شوہر گواہی نہیں دے سکتا. بی بی نے کہا بھائی جب شوہر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تو پھر علی کیوں نہیں گواہی دے سکتے میرے لیے؟ Why isn't his witness acceptable for me? The government said, we will not accept. If you have any other witnesses, bring. She said, I have 2 other witnesses, Hassan and Hussein. توجہ، میرا ٹاپک ذہن میں رکھیے گا، سید من السادہ، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، مجمع کی توجہ. تب ایک مرتبہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا کانفیڈنس ہو گیا ریجیکٹ کرنے کے لیے، کہ نہیں یہ دونوں تو نابالغ ہیں، they are children. اور رسول خدا صرف بالغ کی گواہی قبول کرتے تھے. The Holy Prophet only accepted the witness of adults. بی بی نے کہا اچھا تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، یہ بالغ نہیں ہے. توجہ، کیا یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی بات، یہ دونوں بالغ نہیں ہیں؟ کہ وہ تو ہمیں پتہ ہے، یہ ہمارے سامنے مدینے میں آپ کی شادی ہوئی ہے، وہ 9 سال کے، وہ 8 سال کے. توجہ، کہ یہ 9 سال کے اور حسین 8 سال کے ہمارے سامنے دنیا میں آئے ہیں، دونوں نابالغ ہیں. بی بی نے کہا اچھا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، میرے بابا کو کیوں سمجھ نہیں آیا؟ جب میرے بابا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. رسول خدا نے فرمایا یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ نہیں کہا جب جوان ہوں گے. He did not say when they grow up then they will become. He said they are the masters of the youth of paradise. یہ دونوں ابھی ہیں، انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کر کے مقام پائیں وہ رضی اللہ، جو مقام لے کے آئیں وہ اہل بیت ہیں. کیا یہ حسن و حسین ہیں؟ 4 برس اور 3 برس کے تھے، پیغمبر نے فرمایا یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. عزیزان گرامی، بس سید من السادہ بی بی کے ایک جملے کی وضاحت میں نے ساری بات کو پیش کیا ہے. اب وہ میرا ٹاپک نہیں تھا لیکن ایک جملہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں تاکہ وہاں پہ کنفیوژن نہ ہو. بی بی نے پھر کہا، انہوں نے کہا نہیں یہ دونوں نابالغ ہم قبول نہیں کریں گے. تو بی بی نے کہا پھر ام ایمن میری گواہ ہے. ام ایمن کون؟ جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کی کنیز جو پیغمبر کو میراث میں ملی تھی. توجہ، میراث میں ملی. وہ کہہ رہے ہیں نبیوں کی میراث نہیں ہوتی. تو بی بی نے ایک گواہ ایسا پیش کیا جو میراث تھی. توجہ، بی بی نے فرمایا علی میرے گواہ، حسن حسین اور ام ایمن. اگر بی بی کہتی تھی سلمان آپ گواہی دیجئے، ابو ذر آپ گواہی دیں، مقداد، عمار، حذیفہ، یہ گواہی دیتے یا نہ دیتے؟ بالکل دیتے. لیکن بی بی نے ان میں سے کسی کو نہیں بلایا گواہی دینے کے لیے. کیوں؟ بی بی چاہتی تھی قیامت تک کے لیے لکھا جائے وہ جو مباہلہ میں گئے تھے اور عیسائیوں نے کہا تھا مباہلہ نہیں کریں گے، ان کی گواہی قبول ہے، مسلمانوں نے رد کر دیا. اب مجھے پہنچ گئے جانے کے نام. بی بی نے اور گواہ پیش ہی نہیں کیے. اذان گرامی، سید من السادہ وقائد من القادہ، بس اسی کے اوپر تھوڑی سی بس 5 سے 10 منٹ آپ کو زحمت دوں گا. سید من السادہ، تو اب یہ سید سردار، جوانان جنت کے سردار ہیں. حبیب خدا کی حدیث ہے سیدہ شباب، یا شباب جمع شاب کی، شاب جوان، یوث. ہمارے بہت سے مسلمانوں نے کوشش کی ہے کہ یہ تو یوتھ کے ماسٹرز ہیں، تو بوڑھوں کے بھی تو ہوں گے کوئی. جیسے انہوں نے کیٹیگری نا کہ بچوں میں علی پہلے ایمان لائے، بوڑھوں میں وہ، غلاموں میں. تو انہوں نے وہی دوبارہ کوشش کی، یہ تو جوانوں کے سردار ہیں، بوڑھوں کے سردار کون ہیں؟ اس پہ بھی ایک حدیث انہوں نے جامع ترمذی میں بنا دی ہے. لیکن ایک سن لیجئے، آپ نے سن رکھا ہوگا، شیعہ سنی علماء نے سب نے بتایا ہے کہ سرور کائنات کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی، ان کے دانت نہیں تھے، بینائی نہیں تھی، کمر جھکی ہوئی. کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ کے صحابہ سے سنا ہے کہ جنت میں بوڑھے لوگ نہیں جائیں گے. آپ نے فرمایا آپ نے بالکل صحیح سنا ہے. وہ رونے لگی. کہا پھر میرا تو کوئی چانس نہیں، تو دانت بھی نہیں، آنکھیں کچھ بھی نہیں، کہا میں تو بہت ہی بوڑھی ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، بوڑھے جوان ہو کے جنت میں جائیں گے. توجہ، بوڑھے جوان ہو کے جنت میں جائیں گے. عزیزان گرامی، سورہ مزمل اگر آپ آگے پڑھیے گا تو وہاں پہ ظاہراً آیت نمبر 18 کے اندر ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اور کافروں سے کہہ دیجئے
کہ جو جہنم میں جائیں گے یکون الولدان شیبا، جہنم میں جانے والے جوان بھی بوڑھے ہو جائیں گے. جہنم میں جوان بھی بوڑھا ہو جائے گا، جنت میں بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا. تو جہاں جوان ہوں گے وہاں جوانوں کے سردار، اور جہاں بوڑھے ہوں گے توجہ فرما رہے ہیں اذان گرامی. اذان گرامی یہاں پہ دوبارہ میں نے وضاحت کر دی کہ سیدا من السادہ وقائدا من القادہ. اسی ایک اور لفظ کی دو لفظوں کی وضاحت، پھر میں مصائب پہ آ جاؤں گا. وقائدا من القادہ میں نے رات بھی پیش کیا تھا، گھر پہ جن کے تھے وہاں پہ چند افراد تھے، آپ لوگ موجود تھے، میں نے وہاں پہ پیش کیا تھا قائدا من القادہ. تو اب علماء کی موجودگی میں پیش کر رہا ہوں. آقا جوادی عاملی نے لکھا یہ ہے لفظ کہ پرانے زمانے میں ہرڈز ہوتے تھے کیملز کے، اونٹ کے گلے عرب چراتے تھے. تو جب آگے چلتا تھا اونٹوں کو لے جانے والا تو اسے کہتے تھے قائد. اونٹ پیچھے ہوتے تھے اور چرانے والا آگے آگے چلتا تھا، اسے کہتے تھے قائد پرانے زمانے میں. اور جو پیچھے چلتا تھا اونٹوں کے اسے کہتے ہیں سائق. آج سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو، کیوں؟ ویل کے پیچھے ہوتا ہے، ڈرائیونگ ویل کے پیچھے ہوتا ہے. توجہ. اب یہ پیچھے چلنے والا سائق کیا کرتا تھا؟ ہاتھ میں ڈنڈا لیتا تھا اور اونٹوں کو ہانکتا تھا. ہانکنا سمجھتے ہیں نا؟ مار مار کے واپس آنا ہے. ادھر بھاگ گیا واپس مارتا ہوا لے کے آئے گا، ادھر بھاگا مارتا ہوا لے آئے گا. اب امام کیا فرما رہے ہیں؟ مولا حسین قائد ہیں، سائق نہیں. سائق تو یزید جیسے ہیں، مولا حسین قائد آگے چلتے ہیں. فرق کیا ہے؟ دیکھیں مار مار کے جمع کرنا اور امام مار کے جمع نہیں کرتے. امام سامنے چلتے ہیں. سامنے تب چلا جاتا ہے جب اونٹ ٹرینڈ ہو، تربیت یافتہ ہو، سدھائے ہوئے ہو. وہ کیوں میں چلتے ہیں، ایک آگے چلتے باقی سارے پیچھے. تو جو ٹرینڈ ہوں گے ان کے مولا حسین قائد ہیں، اور جن کی تربیت نہ ہو پھر یزید آ ہی جائے گا. اب میرے جملے پہنچ گئے جانے گرامی. جہاں تربیت ہوتی ہے وہاں قائد حسین ابن علی ہے، وہاں قائد حسن و حسین ہیں، وہاں مولا علی ہیں، وہاں سید سجاد ہیں، وہاں 5ویں 6ٹھے امام ہیں، 7ویں 8ویں. اب میرے جملے سمجھ میں آ رہے تھے جانے گرامی. اب امام سجاد کیا، امام صادق کیا فرما رہے ہیں؟ قائدا من القادہ وضائدا من الزادہ. اور مدافع یعنی دفاع کرنے والے، یہ جو دین کا دفاع کرنے والے ہیں ان میں سے ایک امام حسین ہیں. بھائی اسی پہ تمام کر رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ بس. عزیزان گرامی کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں میں حافظ قرآن ہوں. حافظ ہونے میں محافظ ہونے میں فرق ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. عزیزان گرامی امت میں حافظ ملیں گے، اہل بیت میں محافظ ملیں گے. حافظ جس نے یاد کر لیا، محافظ جس نے پروٹیکٹ کیا. اللہ فرما رہا ہے قرآن کی پروٹیکشن ہمارے پاس ہے، تو اب اللہ چنے گا نا کون پروٹیکٹر ہے. اللہ کا کلام ہے، نبی پہ معجزے کے طور پہ نازل ہوا، اور وارث ہیں اہل بیت. عزیزان گرامی امت نے کیا کیا؟ کبھی قرآن نیزوں پہ اٹھایا اور کبھی اہل بیت کے سروں کو نیزوں پہ اٹھایا. اہل بیت کون ہیں؟ جنہوں نے نیزوں پہ بھی قرآن سنایا ہے. مدافع زادہ یعنی زائد بن الزادہ. معصوم فرما رہے ہیں کہ دین کا دفاع کرنے والے، محافظت کرنے والے مولا حسین ہیں. کون ہیں؟ یعنی اہل بیت ہیں، ان میں سے ایک امام حسین ہیں. انہوں نے اپنی پوری زندگی دے دی. آج بھی آپ جانتے ہیں میں نے سشرے میں وعدہ کیا تھا میں صرف بیویوں کے مصائب پڑھوں گا، اور میں نے وعدہ کیا تھا 1 گھنٹے سے آج پہلے ختم کر دوں گا. عزیزان گرامی آج میں ایک بیوی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں روایات میں ہے کہ جیسے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ایمان والی تھیں، ویسے ہی یزید ملعون کی زوجہ بھی ہند ایمان والی تھی. اب یہ میں جو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ریاض القدس میں بھی ہے. سوگنا مال محمد میں اللہ شاہ بڑے جید علماء نے اس روایت کو لکھا ہے. سوگنا مال محمد کی جلد نمبر 3 میں ہے. عزیزان گرامی اب یہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اب بہت سی باریکیاں جو ممبر سے بیان بھی نہیں ہو سکتی.
کہ ہند ایک یہودی کی بیٹی تھی اور لا علاج تھی، اس کا ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا اس کا علاج نہیں ہو سکتا. تو کسی نے کہا کہ تم مدینے چلے جاؤ، وہاں پہ علی ابن ابی طالب رہتے ہیں. وہ یہودی مدینے آیا اور آنے کے بعد کہا میں مسلمان نہیں ہوں لیکن بہت عقیدت کے ساتھ آیا ہوں. مولا علی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میری بیٹی بیمار ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، انکیوریبل ہے، اس کو کیور نہیں کر سکتا. مولا نے آواز دی اپنے خادم کو، کہا ذرا میرے بیٹے حسین کو بلا لاؤ. امام حسین علیہ السلام کو بلایا. آپ نے کچھ پانی لیا، کہا حسین پانی کو مس کر دیں. جب مس کیا تو آپ نے فرمایا اس یہودی سے اپنی بیٹی کے سر پہ یہ پانی ڈال دینا. اس نے پوچھا کیوں؟ مولا نے فرمایا کیونکہ میرے حسین نے اسے مس کیا ہے، تمہاری بیٹی کو شفا مل جائے گی کیونکہ حسین نے مس کیا ہے. وہ یہودی گھر گیا، بیٹی ہند تھی، اس کے سر پہ پانی ڈالا. جیسے ہی پانی ڈالا بچی کو شفا مل گئی، جو نشان تھے سارے ٹھیک ہو گئے. کہا بابا یہ پانی کیسا پانی تھا؟ اس یہودی نے کہا بیٹی مدینے میں کوئی حسین رہتے ہیں، یہ حسین سے مس کیا پانی تھا اور اس لیے آپ کو شفا مل گئی. اس بچی نے کہا بابا میں حسین کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، مجھے آپ حسین ابن علی کی زیارت کروائیے. تو وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کے مدینے آیا اور جیسے ہی مدینے پہنچا اس نے دکھایا کہ یہ جو سامنے کھڑے ہیں نا یہ حسین ابن علی ہیں. جیسے اس نے مولا حسین کو دیکھا، کہا کہ میں آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کے جد رسول خدا پہ ایمان لا رہی ہوں. اس نے کلمہ پڑھا، شہادت پڑھی، مسلمان ہو گئی. مولا حسین سے اس نے پوچھا، کہا مجھے کچھ سکھائیے. مولا نے فرمایا سیکھنا چاہتی ہو میری بہنوں کے پاس چلی جاؤ، جاؤ میری بہن زینب کے پاس چلی جاؤ. جیسے جناب زینب کے پاس آئی نا ہند، پوچھا، کہا کہ بی بی مجھے کچھ سکھائیے، آپ کے بھائی حسین نے بھیجا ہے. تو مولا نے فرمایا، جناب زینب نے فرمایا مجھ سے سیکھنا چاہتی ہو تو حجاب سیکھ لو. میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن بھی لیا، مجھ سے حجاب سیکھ لو. بس یہ کہا حجاب سیکھ لو. ہند نے حجاب شروع کر دیا. اب وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں کیسے معاویہ نے اپنے بیٹے یزید سے شادی کی ہند کی. ہند بہت خوبصورت شادی کی اور شام لے گیا. بس بھئی اب ہند جیسے شب جمعہ آتی نا تو دعا مانگتی تھی، نظر دلاتی پروردگارہ میرے مولا سلامت رہے، حسین کی خیر ہو. مرحومہ عطیہ اشتہاردی نے لکھا ہے، کچھ خواتین نے جا کے ہند سے کہا تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی ہے. ہند نے پوچھا باغی کون تھے، نام کیا تھے؟ کہا نام نہیں پتا، کربلا میں مارے گئے ہیں. اب اسے نام نہیں معلوم کون مارے گئے. کہا کہ باغیوں کے سر لائے جا رہے ہیں اور باغیوں کی بہنوں بیٹیوں کو لایا جائے گا. ہند نے کہا میں باغیوں کی بہنوں کو دیکھنا چاہتی ہوں، میرے لیے ایک نیا برقع سلوا دو، ایک چادر سلوا دو، نقاب باریک رکھنا تاکہ میں انہیں دیکھ سکوں. اب جو لوگ شام گئے ہیں نا تو دربار بہت بڑا ہے، اس دربار میں بیبیاں جہاں بازار سے دروازہ ہے نا وہاں سے اندر آئیں. ہند نے کہا میرے لیے تخت لگا دینا، میں تخت پہ کھڑے ہو کے دیکھوں گی، میں زمین پہ کھڑی نہیں ہونا چاہتی کیونکہ شرابی کا دربار ہے. میں نے پڑھ بھی دیا، شرابی کے دربار میں ہند زمین پہ کھڑی نہیں ہونا چاہتی اور نبی کی نواسیوں کو لایا جا رہا ہے. بس بھی ایک مرتبہ بیبیاں داخل ہوئیں. مرحوم عطیہ اشتہاردی کہتے ہیں جیسی بیبیاں داخل ہوئیں نا تو جناب زینب کی نگاہ ہند پہ پڑ گئی. بی بی نے دور سے ہند کو دیکھا اور ایک مرتبہ آواز دے کے کہا ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے فرمایا بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، میں دور کی چیزیں دیکھ نہیں پاتی. ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا ام کلثوم غور سے دیکھو سامنے ہند ہے. جناب ام کلثوم نے پوچھا بی بی کون سی ہند؟ وہ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. کہا ام کلثوم وہی ہند. اب دونوں بہنیں رونے لگی. کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ چادر میں ہے، وہ پردے میں، لیکن ہماری چادریں چھین لی گئیں. بس بے روایت میں ہے کہ جیسے ہی بیبیاں گزری نا تو ہند کے سامنے سے گزر رہی تھی،
ایک مرتبہ ہند نے آواز دے کے پوچھا من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر جھکائے فرمایا نحن من بلاد المدینہ، ہم لوگ مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے جیسے ہی مدینے کا نام سنا تخت سے اتری زمین پہ آ گئی۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، پوچھا کیا بات ہے، آپ تخت سے کیوں اتری ہیں؟ ہند نے بڑے ادب سے کہا بی بی مدینے والوں کے احترام میں مدینے والوں کا بہت احترام کرتی ہوں، بی بی مدینے والوں کے احترام میں تخت سے اتر آئی ہوں۔ اب ہند نے بڑے ادب سے پوچھا بی بی آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں اگر کسی کا پوچھوں؟ بی بی نے کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں۔ بس مولا حسین کا نام آنا تھا جناب زینب کے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، نام سجاد ہے، عبادت کا پیکر ہے، بہت غیرت مند ہے۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ایک مرتبہ ہند نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے، نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیمبر ہے، بہت خوبصورت ہے، وہ بھی غیرت مند ہے۔ بی بی نے کہا ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، غیرت کا پیکر ہے، وہ بھی بہت خوبصورت ہے، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا۔ بی بی نے ایک مرتبہ کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھو گی؟ ہند نے ایک مرتبہ غضبناک ہو کے کہا خبردار بی بی میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، یہ شرابی کا دربار ہے، وہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ ایک مرتبہ ہند نے دوبارہ کہا بی بی خبردار میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، وہ نبی کی نواسیاں ہیں، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا اور آواز دے کے کہا ہند غور سے دیکھ میں زینب ہوں، ہند یہ میرے ساتھ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ، وہ رقیہ۔ ایک مرتبہ ہند نے اپنے برقعے کا دامن اٹھایا، جناب زینب کو غور سے دیکھا، پھر پوچھا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے اشارہ کیا ہند غور سے دیکھ، وہ جو پہلا سر ہے وہ حسین کا ہے، دوسرا سر علی اکبر کا ہے، وہ عباس، وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سید سجاد، وہ بچہ محمد باقر۔ خدا کی قسم روایت میں ہے ہند نے اپنی چادر اٹھائی زمین پہ پھینکی، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی اور چیخ چیخ کے کہنے لگی او یزید یہ تو نے کیا کیا، یہ نبی کی نواسیاں، یہ علی کی بیٹیاں۔ مرحوم عطا اللہ اشتہاردی کہتے ہیں یزید تخت سے اترا، اپنی ابا اتاری، ہند کو اڑھائی اور کہنے لگا ہند دیکھتی نہیں نامحرموں کا مجمع ہے، تو بغیر چادر کے نامحرموں میں آ گئی۔ مرحوم آغا اشتہاردی کہتے ہیں ہند نے یزید کی ابا زمین پہ پھینکی، چیخ کے کہا او یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا، تو ان بیویوں کو نامحرموں میں لے آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھئی میں اور مزید نہیں پڑھنا چاہتا، میں آپ کے سامنے ایک دعا کے جملے کہوں۔ آپ جانتے ہیں جب بیویاں وہاں کھڑی تھیں، مولا سجاد سے پوچھا مولا سب سے سخت وقت کب تھا؟ کہ جب یزید اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ پروردگارا تجھے واسطہ مولا سجاد کی مظلومیت کا۔ آپ جانتے ہیں نا جناب ایوب پہ کتنے امتحان آئے، جناب ایوب نے ہر امتحان دیا، رو کے کہا پروردگارا تیری امانت تھی، تو نے اولاد واپس لے لی، تو نے گھر دیا تھا، تو نے فصلیں دی، تو نے پھل دیے، یہ سب تیرے تھے، ایک ایک کی۔ لیکن جیسے ہی جناب ایوب کی زوجہ پہ حرف آیا، جناب ایوب کی زوجہ رحمہ نام تھا، جناب یوسف کی بیٹی تھیں،
تو جناب ایوب نے کہا پروردگارا میں ناموس کا امتحان نہیں دے سکتا۔ جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا ایوب اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ کس نے دیا؟ کہا اللہ نے دیا، لیکن اے جبرائیل میری غیرت برداشت نہیں کرتی، لوگ میری بیوی کا نام لے میں برداشت نہیں کروں گا۔ جہاں جناب ایوب کا امتحان ختم ہوتا ہے وہاں سے مولا سجاد کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ جہاں جناب ایوب کہیں نا صبر انتہا، مولا سجاد کا صبر وہاں سے شروع۔ پروردگارہ مولا سجاد کے صبر کا واسطہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ اس وقت ایران میں، عراق میں بھی حملہ کیا ہے سعودیہ نے، امریکہ نے۔ پروردگارہ مومنین کی حفاظت فرما، زائرین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ایران، عراق اور شام کے روضوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو بھی میلی نگاہ سے ائمہ کے بیویوں کے حرم کو دیکھے اسے غارت فرما۔ پروردگارہ یہ جو جولانی یا دیگر لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیویوں کے حرم گرا دیں گے، انہیں غارت فرما۔ پروردگارہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، مجھ سے بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، آج میں نے کچھ مریضوں کے میں گھر بھی گیا، کسی بچے کا نوجوان ایکسیڈنٹ ہوا، پیرالائز ہو گیا، دیکھ کے ترس آ رہا تھا، اتنا خوبصورت جوان۔ ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے کبھی دیکھا کہ بیمار سے بستر چھین لیا گیا ہو؟ پروردگارہ شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا تھا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ مولا سجاد کا ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات بار بار نصیب فرما۔ آئیں بھئی دعا مانگیے گا۔ پاکستان میں آپ جانتے ہیں نا اس سال ہمارے زائرین کے لیے راستہ رک گیا ہے، انڈر 15 نہ مرد جا سکتا ہے نہ مستور۔ ہمارے زیادہ تر زائرین غریب ہیں، کبھی ایک آدمی جاتا ہے کبھی دوسرا۔ پروردگارہ زائرین پاکستان کے لیے راستے کھول دے۔ پروردگارہ اس وقت ایران سے، دنیا بھر سے زائرین عراق جا رہے ہیں۔ پروردگارہ عراق کے تمام زائرین کی حفاظت فرما، ہمیں بار بار مولا حسین کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ آخرت میں ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بھئی ایک آخری واسطہ دوں گا، پروردگارہ زخمی قدموں کا واسطہ، زخمی کانوں کا واسطہ، پروردگارہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین۔